تو یہ ایک ہی ہے نا؟ السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم شہر کی مقدس ہستی کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیچر ہیں، ماشاءاللہ ایجوکیشن شعبے سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا اور ایجوکیشن لائن پہ کیسے چلے گئے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا پورا؟ عبدالرشید۔ اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ عبدالرحمن۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی کلاس آپ پڑھے ہیں؟ میں ایم اے اسلامیات۔ ایم اے اسلامیات۔ اور کوئی کچی پکی کے استادوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ کب کی تھی آپ نے، مطلب 5ویں یا میٹرک؟ میٹرک میں نے میٹرک کی ہے 1980 میں کی ہے میں نے۔ 1980 میں؟ تو اس وقت تو میٹرک آپ نے کی تھی، اس وقت تو ڈائریکٹ افسر وغیرہ جاتے تھے مختلف شعبوں میں میٹرک بیس پہ ہی۔ نہیں، میٹرک بیس پہ تو نہیں جاتے تھے۔ اچھا، چلو اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ سرائے سدھو سے میٹرک کی ہے؟ ہاں سر۔ اچھا، اس کے کوئی ٹیچروں کے نام یاد ہے ایک دو کہ 80 کے آپ کے ٹیچر جو تھے؟ ٹیچر اپنا نصرت صاحب تھے۔ نصرت صاحب؟ خالد صاحب، نصرت صاحب۔ کدھر کے تھے یہ؟ یہ باہر کے تھے۔ اچھا۔ اور یہ اپنا راؤ شریف صاحب تھے۔ اچھا۔ اپنا یہ اسد گیلانی وکیل، اس کا والد صاحب تھا، وہ بھی پڑھاتا تھا۔ اچھا۔ اور ماسٹر نظر عباس؟ نظر بادشاہ تو بعد کے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا اپنا غلام محمد حراج تھا ہیڈ ماسٹر۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں میٹرک کے بعد آپ نے کوئی سلسلہ ملازمت اختیار کیا یا پھر پڑھتے رہے آگے؟ ہاں، میں جو ہے اپنا مکتب سکول میں چلا گیا تھا۔ اچھا۔ تو ملتان میں وہاں تقریباً 2 سال میں نے پڑھایا۔ کون سے اسکول میں پڑھایا ہے؟ وہ مکتب سکول تھا۔ کس جگہ ہے ملتان میں وہ؟ وہ ملتان میں یہ بہاڑی روڈ پہ ہے۔ بہاڑی روڈ پہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ وہاں پڑھاتے رہے میٹرک کرنے کے بعد؟ پھر میں نے وہاں چھوڑ دیا، پھر میں نے ریگولر 6 نمبر سے پی ٹی سی کیا۔ میٹرک کے بعد؟ ہاں، پی ٹی سی کیا۔ پی ٹی سی پہ پھر میں جو ہے میری جاب لگ گئی ہے 1985 میں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے مطلب میٹرک کیا 6 نمبر پہ رہے، جو اخراجات آپ کے پیمنٹ آپ کے والد صاحب کرتے تھے یا کوئی سہارا لگاتا تھا؟ نہیں، والد صاحب۔ والد صاحب، مطلب آپ کو شوق تھا پڑھنے کا یا باہر کیسے نکلے آپ، ملتان کیسے چلے گئے؟ نہیں، مجھے شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ ٹیچر بن گئے، پی ٹی سی کر لیا۔ آپ کون سے اسکول میں پہلے آپ کا وہ ہوا؟ میرا ادھر ہی اپنا شکرو والا میں میرا آرڈر ہوئے تھے۔ اچھا جی، کتنے سال پڑھایا پھر شکر والا میں آپ نے؟ وہاں تقریباً میں نے 4-5 سال پڑھایا۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر مختلف سکولوں میں۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ جو ایف اے آپ نے کیا پھر وہ کیسے کر لیا؟ ایف اے جو ہے میں نے وہ بورڈ کی طرف سے پرائیویٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن مطلب دلچسپی پیدا ہوئی آپ کی؟ ہاں، دلچسپ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے بی اے کی، گریجویشن کی؟ ہاں جی، میں نے پھر بی اے کیا۔ بی اے کہاں سے کی، کون سی یونیورسٹی سے میں کی؟ نے سی ٹی کیا، بی اے کیا۔ بی اے کون سی یونیورسٹی سے کیا آپ نے؟ بی اے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کی۔ ٹھیک ہے، سی ٹی بھی کیا پھر آپ نے؟ سی ٹی بھی کیا۔ اچھا، سی ٹی بی کر ایڈ بھی کیا۔ بی ایڈ؟ بھی کیا۔ بی ایڈ کدھر سے کی ہے؟ بی ایڈ علامہ اقبال۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایم اے کہاں سے کیا ہے؟ ایم اے میں نے بی زیڈ یو سے۔ بی زیڈ یو سے۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے فاضلاتی نظام کے تحت آپ پڑھ رہے تھے ادھر، وہ تو ڈسٹینس والا تھا نا ایجوکیشن، جی۔ لیکن یہ تو آپ کو ادھر جانا پڑتا تھا ڈور اسٹیپ، مطلب کہ آپ ادھر پہنچتے تھے مطلب یونیورسٹی، وہاں جا کے پڑھتے تو کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ نہیں، یہ میں نے پرائیویٹ کیا۔ بی زیڈ یو سے بھی آپ نے ایم اے پرائیویٹ کیا؟ ہاں، وہ پرائیویٹ داخلہ بیچ کے ہم نے جو ہے نا جب امتحان ہوا تو ہم نے امتحان میں اپیئر ہو گئے۔ تو اکثر میں نے کیا پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی بہت سخت ہے،
اور BZU بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بہت ہو سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں نمل یونیورسٹی تو خیر اب بعد میں بنی ہے. تو اس طرح کر کے یہ کون سی یونیورسٹی آپ کو خطرناک لگی ہے مطلب فیلئر کے حساب سے؟ دیکھیں خطرناک کا تو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو پرائیویٹ داخلہ بھیجا. جی. ہاں جی، مختلف ٹیچروں نے مل کے ہوں. تو جا کے اپیئر ہو گیا، ملتان میں امتحان دے دیا جا کے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. آپ CT کر کے PTC کر کے آپ ٹیچر بھرتی ہوئے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، پھر اس کے بعد آپ ترقی کرتے کرتے مطلب ابھی آپ نے MA جو کیا اس کے بعد آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس کا ماسٹر کا؟ ہاں فائدہ ہوا. MA اسلامیات کرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا یہ تعلیم بڑھانے کا 600 روپے پر منتھ ملتا ہے. اچھا نہیں اس کے علاوہ مطلب پہلے اسکیل آپ کا 5واں 7واں تھا، تو اب کون کون سا اسکیل ہے آپ کا؟ اب میرا 15واں سکیل. 15واں اسکیل ہے. اگر آپ مطلب PTC کر کے رہتے وہاں میٹرک پاس جو ٹیچر تھے تو آپ کا 15 اسکیل آتا بنتا ابھی بھی یا نہیں بنتا؟ میٹرک کے بعد جی جی نہیں ہاں. بنتا، نہیں بنتا. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ہاں جنہوں نے آگے نہیں پڑھا تو وہ 5ویں 7ویں اسکیل میں ہی ہیں ہاں، وہ 7ویں 10ویں تک جائیں گے بس. اچھا تو آپ نے کسی اپنے دوست کو نہیں کہا یار آپ بھی پڑھو ہم پڑھ رہے ہیں؟ کہا پھر حکومت نے خود کہا ہے کہ اپنی تعلیم بڑھاؤ ورنہ میٹرک کے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا جی. ہاں جی ہاں جی، تعلیم کو بڑھاؤ. آپ نوجوان چھلوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طرح وہ تعلیم حاصل کریں؟ نوجوان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آ جاؤ. تعلیم کو انکریز کریں، ہاں جی ڈیولپ کریں، اور والدین کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں. ہاں جی، اگر کامیابی لینی ہے تو قرآن پاک میں ہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جی. والدین کی دعائیں لیں گے تو آپ کی کامیابی ہے. تو اگر آپ والدین کی دعائیں نہیں لیں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کی کامیابی ناممکن ہے. تو اس لیے بہتری ہے، انسان کے لیے بہتر ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت بھی کریں، ان کی دعائیں لیں، اور جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو والدین کی دعاؤں سے لے کر وہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، اللہ بھی مدد کرے گا، والدین کی دعائیں بھی ہوگی. تو تعلیم جتنی تک آپ پڑھ سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانا چاہیے. تعلیم کے بغیر انسان نامکمل. پہچان بھی انسان کی تب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کو کہ جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم ہے، وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، عہدے مل جانے، لیکن بہتر تعلیم یہ ہے کہ جو اب ہم آخرت کے لیے جو اپنائیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ حاصل کریں گے، وہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اچھا آپ کے زمانے میں سراج سدھو میں کتنے گراؤنڈ ہوتے تھے؟ جی، سراج سدھو میں کتنے گراؤنڈ تھے؟ سراج سدھو میں کتنے گراؤنڈ تھے کھیل کے میدان دوران تعلیم؟ جی جی جہاں آپ کھیل لے کودے ہو مطلب دیکھے ہو آپ نے گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ دیکھیں کھیلنے کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، بچے مختلف گراؤنڈوں میں کھیلتے ہیں. نہیں اس وقت کون سے گراؤنڈ ہوتے تھے؟ ابھی تو ایک گراؤنڈ بھی نہیں ہے نا سراج سدھو میں. سراج سدھو میں اب تو نہیں ہے، پہلے تو گراؤنڈ ہوتے تھے کھیلنے کے لیے. اب بھی ویسے اب جہاں پہ یہ یونیورسٹی اپنا یہ کالج بنا ہوا ہے جی اس کے اندر بھی میرے خیال میں وہ جناب پچ بنی ہوئی ہے ادھر موشن شاہ کی طرف. تو وہاں پہ بچے کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے. نہیں وہ تو گیٹ بند ہو جاتا ہے نا جی، وہ تو آتا ہو گیا وہ تو کالج کا، وہ کالج والے تو نہیں آنے دیتے اس طرح. جی جی جی، پہلے تو یہ کھیلنے کے لیے جو ہے نا عام تھا جب کالج نہیں تھا وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ بچے کھیلنے کے لیے گلیوں میں کھیلتے تھے. ہاں جی، کہیں کوئی جگہ ہے اپنا کوئی جگہ خالی پڑی تو وہاں کھیلتے تھے. چلیں جی، حاجی رونق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جانتے ہیں میرے ابو کو؟ جی بالکل جانتے ہیں، بہت اچھے انسان تھے، بہت سوشل پرسن تھے، سوشل پرسن. اچھا اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہاں جی، کچھ ان کے لیے خیر خائی کے کلمات کچھ کہنا چاہیں آپ اپنے والد کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں جو یاد ہے آپ کو؟ اللہ ان کا والد، آپ کے والد کی مغفرت کرے. آمین. ہاں، وہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے،
قبر کو حد نگاہ کشادہ فرمائے، آمین قبر کے عذاب سے بچائے، آمین اور قبر میں روشنی پیدا کرے اللہ تعالیٰ، آمین اور قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قبر کو جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے۔ آمین ہاں جی، تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، یہی دعا میں سب مسلمانوں کے حق میں کرتا ہوں، جو مسلمان ہمارے درمیان میں رہے، ہمارے بڑے چھوٹے، ہمارے ہمسائے، سب کے لیے کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہی دعا اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول اور منظور آپ نے فرمائے، اور ہمارے حق میں بھی۔ آپ نے والدین کے لیے کرنی ہو تو رب اغفر لی والدیہ، اس کے آپ جو ہے نا یہ ورد کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ والدین کے مرنے کے بعد جب اولاد پیچھے ہوتی ہے، وہ اچھے کام کریں گے تو ان کی جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ والدین یا کوئی فوت ہو جاتا ہے جی تو اس کا جو دنیا میں وہ علم ہوتا ہے اس کا وہ منقطع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ جی تو پیچھے جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ ان کے اصحال ثواب کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے وہ ان کے روح کو پہنچتی ہے۔ اچھا، آپ اپنے والد بابا عبد الرحمن کے بارے میں، چغتائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیسی شخصیت تھے؟ وہ آپ کو ڈانٹتے تھے، مارتے تھے، یا بس دوستانہ ماحول میں آپ کی پرورش کی؟ نہیں، مجھے ڈانٹتے نہیں تھے، مجھے نہیں ڈانٹتے تھے، وہ مجھے بڑے پیار سے رکھتے تھے، بلکہ ان کا جب وہ دواخانہ تھا جی جی، تو وہ بھی میرے نام پہ رکھا ہوا تھا، ماشاء اللہ۔ کیا نام تھا دواخانے کا؟ رشید یونانی دواخانہ۔ رشید یونانی دواخانہ۔ مطلب آپ سے زیادہ انس کیوں تھی آپ کے والد صاحب کو؟ دیکھیں یہ قدرتی والدین کی ہوتی ہے، آپ بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے بھی نہیں تھے، آپ تو بیچ میں تھے۔ ہاں بیچ میں۔ یہ دیکھیں یہ اب والدین کی اپنی چوائس تھی، خواہش تھی کہ بھئی وہ جو ہے نا انہوں نے میرے نام پہ رکھا۔ ہاں جی، یہ تو اب ان کا خیال ہے، اب مجھے تو نہیں پتہ نہیں۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھنڈی ہو گئی ہے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ کی چائے پئیں۔ ہاں جی۔ اللہ حافظ۔